السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر انٹرمیڈیٹ اسلامیات اختیاری پارٹ 1 ہم چیپٹر نمبر 5 ہم نے شروع کیا تھا باب پنجم، جس کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے شہریوں کے فرائض۔ ہم نے اس سے پہلے شہریوں کے حقوق کے بارے میں پڑھا تھا کہ شہریوں کے کون کون سے حقوق جو ہیں ان کو حاصل ہیں۔ اب جب انسان کو حقوق ملتے ہیں تو حق ملنے کے ساتھ اس پر کچھ فرائض بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم شہریوں کے جو فرائض ہیں، یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ریاست کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے شہریوں کے لیے سر انجام دینی ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شہریوں کی کون کون سے فرائض ہیں، شہریوں کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے اپنی ریاست کے لیے سر انجام دینی ہوتی ہیں۔ یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ اسلام جہاں شہری کو بہت سے حقوق دیتا ہے وہاں اس پر بڑی ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے، جنہیں فرائض کہتے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر حقوق کا تصور محال ہے، یعنی اگر آپ اپنے فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے شہری پر درج ذیل فرائض جو ہیں وہ عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اطاعت الہی۔ اسلامی ریاست کی بنیاد ہی احکام الہی کی اطاعت پر ہے، لہذا اس ریاست میں شہری کی اولین ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے ہر حکم کی اطاعت کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 59 میں اس بات کو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ اے اہل ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اسلامی ریاست میں رہنے والے شہری کا، ایک مسلمان شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اتباع رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اسلام نام ہے اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت نہیں کرتا۔ اسلام کیونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہذا اس پر عمل کرنے کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت تھی، جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم تک ایک عملی نمونہ پہنچا دیا ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں یا ان کی زندگی میں یا ان کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی ہم نے اگر دیکھنا ہے کہ جو اطاعت الہی ہم نے کس طرح سے کرنی ہے یا احکامات خداوندی کس طرح سے پورے کرنے ہیں، تو ان کا جو ایک نمونہ یعنی ایک سٹرکچر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 80 میں، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ، کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسلامی ریاست کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، کیونکہ دین اور دنیا کی ساری سعادتیں اسی میں پوشیدہ ہیں۔ یعنی اگر کسی نے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے اطاعت امیر، یعنی اسلامی ریاست کا جو صدر ہے، جو بادشاہ ہے، جو خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کرنا۔ اسلامی ریاست کے ہر شہری پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ امیر سلطنت کی اطاعت کرے اور قانون کی پابندی کرے، یعنی ریاست نے جو قوانین بنائے ہیں اس پر عمل کرے۔ شہری کا یہ فرض ہے کہ ریاست میں رہتے ہوئے وہ اس کا خلیفہ جو ہے، امیر سلطنت جو ہے، وہ اس کی اطاعت کرے اور سلطنت نے جو قوانین بنائے ہیں ان کی پابندی کرے۔ قرآن حکیم میں ارشاد الہی ہے، سورہ النساء آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے میں سے صاحب حکم کی۔ یعنی سب سے پہلے اطاعت کس کی کرنا فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ اور رسول کے بعد جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکمران مقرر کیا ہے اس کی۔ لیکن حکمران کی کس صورت میں اطاعت کرنا فرض ہے اور کس صورت میں نہیں، اسی بات کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور حاکم وقت کا حکم سننے اور بجا لانے کی، چاہے کوئی غلام تمہارا امیر بنایا جائے۔ یعنی یہاں پر اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے ہر حال میں اطاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد حاکم وقت کی، چاہے کوئی تمہارا غلام ہے جو ہے وہ تمہارا حاکم کیوں نہ بنا دیا جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اطاعت امیر کا حکم یعنی اپنے حاکم کی جو ہم نے اطاعت کرنی ہے اس کا حکم صرف اس صورت میں ہے جب وہ خود اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہو اور اس کا حکم اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسلمان حکمران کی اطاعت لازم ہے، خواہ اسے حکم پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا حکم دے تو پھر اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی امیر کی اطاعت تب تک کرنی چاہیے، اس حکم میں کرنی چاہیے جب آپ کا حاکم، آپ کا امیر جو ہے وہ آپ کو حکم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق دے۔ اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جاتا ہے تو ایسے میں پھر امیر کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 پہ وفاداری۔ اسلامی ریاست اور اس کی حکومت کا یہ حق ہے کہ ہر شہری اپنے ملک اور حکومت کا وفادار ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے قومی املاک یا ریاست کی کسی چیز کو نقصان پہنچے۔ اگر سرکاری ملازم ہے تو اپنے فرائض محنت، خلوص اور دیانتداری سے سر انجام دے، سرکاری خفیہ راز افشا نہ کرے۔ رشوت ستانی اور قربہ پرور سے ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، لہذا ان سے اجتناب کرے۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ ملک اور قوم کی دفاع کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ذاتی مفادات پر ملک اور قوم کے مفاد کو ترجیح دے۔ یعنی جہاں پر ریاست یہ اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے کہ شہری کو جو ہے وہ حفاظت دی جائے، وہاں پر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ریاست سے وفاداری کا جو جذبہ ہے اس کو برقرار رکھے، اپنی وفاداری کے ثبوت بھی دے، اپنے ذاتی فائدے کو نہ دیکھے۔ وہ کوئی اگر کاروبار ایسا ہے جس میں اس کا ذاتی فائدہ زیادہ ہے لیکن ملک کو نقصان ہے، تو اپنے فائدے کو چھوڑتے ہوئے یہ دیکھے کہ ملک کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اگر کوئی وہ ایسا کام شروع کرتا ہے جس میں اس کا اپنا فائدہ کم ہے لیکن ملک کا فائدہ زیادہ ہے، تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنا کم فائدہ حاصل کر کے ملک کو زیادہ فائدہ پہنچائے، یہ اس کی وفاداری کا ثبوت ہوگا۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو کہ قانون کی خلاف ورزی کرے، نہ ہی ملک کے جو راز ہیں ان کو افشا کریں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کی ریاست کو نقصان پہنچا سکیں۔ پوائنٹ نمبر 5 پہ تعاون۔ کہ حکومت اور ریاست کے تمام معاملات عوام کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتے، یعنی حکومت اور ریاست ایک جو ہے ان کے معاملات تب تک نہیں چل سکتے جب تک عوام ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی۔ لہذا ہر شہری کا فرض ہے کہ تعمیری اور ترقیاتی منصوبوں میں حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم قرآن مجید میں بھی دیا گیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ یعنی ریاست اگر کوئی ایسا منصوبہ بناتی ہے جس میں ملک اور ملت کی یعنی قوم کی اور ریاست کی جو ہے وہ فائدہ ہے اس کے لیے، تو پھر عوام کو چاہیے کہ اپنی حکومت کے ساتھ تعاون کرے، حکومت کو اس کام میں بڑھنے میں مدد دے، نہ کہ اس کو روکنے میں اس کے لیے رکاوٹ ثابت ہو۔ پوائنٹ نمبر 6 پہ وہ بیان کرتے ہیں قانون کا احترام، کہ ہر شہری پر یہ لازم ہے کہ وہ ملک کے قوانین کی پابندی کرے۔ قوانین کی پابندی اور ان کے احترام سے ملک میں امن اور ایمان کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک کے شہری ملکی قوانین کا احترام نہ کریں تو بد نظمی اور ابتری کا دور دورہ ہوگا، خطا کہ ملکی سالمیت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہذا جہاں پر ہر شہری کا یہ حق تھا کہ ملک کا قانون جو ہے ان کو مساوی حقوق دے، ان کو عدل و انصاف فراہم کرے، ان کی حفاظت کرے، وہاں پر ہر شہری پر یہ لازم ہے، ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کے ہر قانون کی جو ہے وہ پاسداری کرے، کیونکہ شہری جو ہے جب تک قانون کی پاسداری نہیں کرے گا ریاست میں امن و ایمان قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ریاست میں امن و ایمان قائم نہیں ہوگا تو ریاست میں انتشار پیدا ہوگا جس کی وجہ سے اسلامی ریاست کو نقصان ہوگا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 پر ٹیکسوں کی ادائیگی، کہ ٹیکس ریاست کی آمدنی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ حکومت کو ملکی ترقی اور رفع عامہ کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ریاست کی طرف سے عائد کردہ ٹیکس دیانتداری سے ادا کرے تاکہ ملک کی آمدن میں اضافہ ہو اور حکومت جو ہے وہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرے۔ اور حکومت کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ عوام کے جو ٹیکس ہوتے ہیں ان کو جائز اور قوم کی ترقی کے کاموں میں جو ہے ان میں لگائے، نہ کہ ان کو اپنی فضول ترین ایکٹیویٹیز میں، اپنی ذاتی عیاشیوں میں اور اپنی ذاتیات پر خرچ کر کے اس کو ضائع کر دے۔ لہٰذا یہاں پر سب سے پہلے جو ریاست کا شہری ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس پر جو ٹیکس لاگو ہوتا ہے، جو ٹیکس کے قوانین ہیں جس کے مطابق جتنا بھی ٹیکس لاگو ہوتا ہے وہ ادا کرے تاکہ ملک میں آمدنی کا جو ہے وہ اضافہ ہو سکے اور ترقیاتی کاموں میں اضافہ ہو سکے۔ لیکن حکومت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ عوام سے جو وہ ٹیکس لیتی ہے ان کو قوم کی ترقی کے لیے لگائے، نہ کہ اپنی ذاتیات پر۔ پوائنٹ نمبر 8 پہ ووٹ کا صحیح استعمال، کا ہر شہری کا فرض ہے کہ انتخابات میں ووٹ کا صحیح استعمال کرے۔ ووٹ کے غلط استعمال سے ملکی معاملات نامناسب لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔
لہذا ووٹ کے استعمال کے کسی قسم کے لالچ، خوف اور سودے بازی کا شکار نہ ہو۔ ووٹ ایک قومی امانت ہے، اس میں خیانت سیاسی اور اخلاقی جرم ہے، لہذا اس کا استعمال بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ یعنی جب ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو آج کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی الیکشنز کا وقت آتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا، نیا حکمران چننے کا، تو ہر پارٹی جو ہے وہ لوگوں کو لالچ دیتی ہے کہ اتنے ووٹ لے کر آؤ گے آپ کو بائک ملے گی، اتنے ووٹ لاؤ گے آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو لہٰذا اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے لالچ میں آ کر وقتی طور پر صرف یہ چیزیں حاصل کر کے مستقل طور پر اپنے لیے عذاب کو دعوت دے دیتی ہے، کیونکہ اس طرح سے جو حکمران چنے جاتے ہیں وہ نااہل ہوتے ہیں، اور نااہل حکمران جو ہے وہ ہمیشہ ریاست میں رہنے والی جو عوام ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح طرح سے استعمال کرے، اس آدمی کو دے جو کہ اسے لگتا ہے کہ وہ ریاست کے لیے اور اسلام کے لیے بہترین طور پر ثابت ہوگا، تو بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی خوف کے اور سودے بازی کے جو ہے وہ اپنے ووٹ کا صحیح ترین استعمال کرے۔ اگر وہ لالچ میں آ کر کسی چیز کے لالچ میں آ کر اپنے ووٹ کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک اخلاقی امانت تھی اس کے بعد اس نے اس میں خیانت کی۔ آمدنی کا صحیح استعمال، ہر ریاست کے شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا صحیح استعمال کرے اور اپنی آمدن سے ایسے منصوبے شروع کرے جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہوں، ایسے کاموں سے اجتناب کرے جو ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کی رکاوٹ بنے۔ یعنی اگر ایک انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پیسوں سے لبرٹی کو جو ہے وہ ملک میں عام کرے، جوا کلب وغیرہ کے جو مختلف جو ان کے ہوتے ہیں اڈے ان کو کھولے، یہاں پہ شراب خانے کھولے، جوئے خانے اوپن کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی کا صحیح استعمال کرے، وہ ترقیہ اسکول بنائے، ہسپتال بنائے، ترقیاتی منصوبوں میں اپنی آمدنی کو جو ہے وہ صرف کرے تاکہ اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور عوام کی بھلائی کے کام بھی سر انجام دے سکیں۔ رواداری، ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ملک کے دوسرے شہریوں کے ساتھ رواداری کا سلوک رکھے، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے اور بات پر جھگڑنے کی بجائے معاملات کو اچھے طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر انسان ہر بات میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھتا رہے گا، رواداری کہتے ہیں اچھے سلوک کو، تو اگر وہ رواداری سے کام نہیں لے گا، دوسرے کی باتوں کو برداشت نہیں کرے گا تو معاشرے میں کیا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا۔ لہذا دیگر مذاہب اور فرقوں کے لوگوں سے خود اس لیے اسلام نے حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا، اور خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل کو اپنایا کہ آپ مختلف دیگر مذاہبوں سے اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے جو آپ کے سب سے بڑے دشمن تھے، کافر تھے، ان سے بھی آپ نے کبھی بد سلوکی نہیں کی، ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس کے بعد خدمت خلق، ہر شہری کا فرض ہے کہ عوام کی فلاح اور بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، دوسرے شہریوں کی خدمت کرے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرے، دکھی انسانیت کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کہ اپنے بھائی کی یعنی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بھولے بھٹکے اور اندھے کو راستہ بتانا بھی ثواب ہے، یعنی خدمت خلق کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کا ذریعہ بتایا ہے کہ جو انسان اگر کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو وہ اپنے مال کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کرے، کسی کے پاس علم بہت زیادہ ہے تو وہ اپنے علم کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کرے، اگر کسی کے پاس جو ہے وہ اپنی فزیکل کے ذریعے سے وہ دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے جسمانی طور پر، تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس اتنا وقت ہے، اتنا فارغ وقت ہے، تو وہ جا کر دوسرے انسانوں کی خدمت میں اپنا وقت صرف کرے، یہاں تک کہ بھولے بھٹکے ہو، یعنی اگر کوئی انسان اپنا راستہ بھول گیا ہے یا کوئی اندھا اپنا راستہ نہیں دیکھ پا رہا، نہیں اس کو سمجھ آ رہی، تو بھولے بھٹکے کو اور اندھے کو راستہ بتانا، اس کو اس کی منزل تک پہنچانا بھی ثواب ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 پہ حفظان صحت کے اصول، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا ہر شہری کا فرض ہے، جہاں پر شہری کا یہ حق تھا کہ حفظان صحت کے لیے اس کے لیے ہسپتال بنائے جائیں، اس کو میڈیسن دی جائے، اس کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، ریاست کو صاف ستھرا رکھا جائے، وہاں پر اب شہری کا فرض بھی یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو صاف رکھے، اور وہ معاشرے کے علاوہ اس کے ذاتی مفاد میں بھی اچھا ہوگا کہ اچھے معاشرے کے قیام کے لیے صحت مند افراد کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا لوگ اپنے گھر، اپنی سوسائٹی وغیرہ کو صاف رکھیں گے، جس کی وجہ سے گندگی اور آلودگی نہیں پھیلے گی۔ اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فیکٹری اور کارخانے لگاتے وقت اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ فیکٹری اور کارخانوں کا جو دھواں ہوتا ہے یا اس کے جو فاضل مواد، یعنی ایسا مواد جو کہ ضائع کیمیکلز وغیرہ جن کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں، وہ کسی طرح پر جو شہری ہیں وہاں پر جو دوسرے شہری ہیں ان کی صحت کو اس سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ مثلا اگر ہم شہر میں فیکٹری لگاتے ہیں، اس کے دھوئیں سے لوگوں کو سانس کا پرابلم ہوتا ہے، اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اس کا فاضل مواد جو کیمیکلز وہ ضائع کرتے ہیں وہ پینے کے پانی میں جو ہے وہ
شامل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ جہاں پر وہ حکومت سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کی حفظان صحت کا خیال رکھا جائے، اس کے لیے ہسپتال مہیا کیے جائیں، میڈیسن اس کے لیے، اور ماحول کو جو ہے وہ کلین رکھا جائے۔ تو یہاں پر شہریوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور اپنی ضائع شدہ چیزوں سے وہ خیال رکھیں کہ اس سے دوسروں کو جو ہے کوئی بیماری لاحق نہ ہو، یہ دوسرے کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے شہریوں کے فرائض کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا کہ ایک حقوق ریاست سے جب وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو حقوق حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر ریاست کے لیے کون سی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں۔ تو ہمارا یہ ٹاپک جو تھا یہ یہیں پر کلیئر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔